السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوئیں گے۔ تختی نمبر 4 حرف مدہ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ سمجھا رہے تھے کہ الف مدہ کی ہی شکل میں خرا زبر ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں پڑھا رہے تھے خرا زبر کے بارے میں، اور یا مدہ جو ہے اسی کی طرح پڑھنے والی خری زیر جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خری زیر، سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے خری زیر۔ خری زیر کیا لکھا ہوا ہے؟ خری زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے با خری زیر برابر ہے با یا زیر بی کے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خری زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، یعنی برابر ہے مطلب یا مدہ کے جیسے، جیسے ہم لوگ یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے تھے جتنی مقدار میں، اتنی ہی مقدار میں ہم لوگ کو خری زیر بھی کھینچنا ہے، اور اسی کے طرح پڑھنے کا ادائیگی اسی کے طرح ہوگی یا مدہ ہی کے جیسے۔ جیسے ہم لوگ پڑھ رہے تھے با یا زیر بی، تو یہ با خری زیر بی آواز ایسے ہی سیم نکلے گی اور اتنا ہی کھینچنا ہے، لیکن ان لوگوں کا یا مدہ اور خری زیر کی جو آنے کی شکل ہے وہ صرف الگ ہے، پڑھنے میں اور کھینچنے میں ایک ہی ہے۔ جیسے آگے لکھا گیا ہے، جیسے با خری زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ تو آپ لوگ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے کیا ہے، کیسی آتی ہے، ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اے با ہے، کیا ہے؟ با، الف با کے بعد جو بات ہے، تو یہاں پر الف با کے اوپر ہم با ہے اور با کے اوپر ہم زبر دے دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ زبر ہے، اور با کے نیچے اگر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زیر، اور یہ دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ پیش۔ تو یہ زبر زیر پیش ہوئی، ایک کیسا ہے؟ ایک دم ایسے سیدھے ہے، زبر کیسا ہے؟ ایسا، زیر کیسی ہے؟ نیچے ہے، با کے نیچے، اور ایسی ہے، اور پیش کیسی ہے؟ ایسی۔ تو اب اس کو خرا زبر کو اور خری زیر کو سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ با زبر با ایسے ہے نا، با خرا زبر با، زبر کو آپ لوگ تھوڑا مائنڈ لگائیں گے کہ با زبر با ایسے ہے، تو با خرا زبر با، خرا، اب دیکھو کتنی سمجھنے والی اور آسان بات ہے۔ با خرا زبر با، خرا ہو گیا، زبر تھا لیکن اسی کو ہم خرا کر دیے ایسے، تو خرا زبر با، با خرا زبر با، تو یہ خرا زبر ہو گئی، یعنی خرا ہے، زبر ویسا ہی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ خرا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ خرا ہے، یہ کیا ہے؟ خرا، کوئی بھی حرف کی طرف ایسے ہی خرا لائن رہا تو یہ کیا ہے؟ خرا زبر ہے، کیا ہے؟ خرا زبر ہے۔ اب اگلے بھی دیکھ سکتے ہیں با زیر بی ہے، لیکن اس کو با خری بنانا ہے، خری زیر بنانا ہے، تو یہ سمجھ لو سویا ہوا ہے، ایسا سمجھ لو کہ سوئی ہوا ہے، تو اس کو کھڑی کر دیتے ہیں ہم لوگ نیچے میں، ہاں ایسے ایسے کیا ہو گئی؟ خری زیر ہو گئی، سمجھ لو سوئی تھے، ہم کو اس کو بولا کہ کھڑی ہو جاؤ، تو یہ کھڑی ہو گئی، با کے نیچے کھڑی ہو گئی، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ خری زیر۔ تو اس کا آنے کا شکل کیسے ہوگی؟ ایسے سیدھی رہے گی، کوئی بھی حرف کے نیچے ایسے سیدھا رہے گا تو کیا ہو جائے گی؟ خری زیر ہو جائے گی۔ اب پیش کو سمجھتے ہم لوگ، یہ پیش ہے، ہاں پڑھے تھے نا ہم لوگ پیش کی شکل کیسی ہوتی ہے، آپ لوگ کو جانتے ہیں، تو ہم اسی کو الٹا پیش جو ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الٹا پیش کیسا ہوتا ہے۔ جیسے پیش ہے، سیدھا ہے، پیش ایسے سیدھا ہے، اب اسی کو ہم الٹا کر دیں گے، ایسے الٹا کر دیے تو کیا ہو گیا؟ الٹا پیش ہو گئے۔ پیش پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے حرکات میں، اب یہ الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش کیسے ہوگا؟ یہ الٹا کر دیے تو الٹا ہو گیا، اور پیش کا نام جو تھا وہ پیش ہی رہ گیا، تو ایسے کرنے سے کیا ہو گئی؟ الٹا پیش بن گئی۔
تو یہی ہے سمجھنے کا تھوڑا، آپ لوگ سمجھو گے کہ خارا زبر اور خاری زیر اور خاری الٹا پیش کس کو کہا جاتا ہے، اور جو یہ ہے کیا کہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کو جزم کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی یا ہے، کیا ہے، یا ہے، یا کے اوپر یہ زبر لگا دیے، یہ زیر لگا دیے، اور یہ یا کے اوپر پیش لگا دیے۔ اگر یا کے اوپر زبر رہے گا تو وہ پیش پر نہیں جائے گا، لیکن ابھی یہاں پر سب ہم لگا دیے یا کے اوپر، تو یا کے اوپر ایک زبر ہی ہوگا، نہیں تو ایک پیش ہی ہوگا، تو ابھی یہاں پر ہم سب لگا دیے، آپ کو سمجھ۔ ایک زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ آپ لوگ زبر زیر پیش کی تو شکل کو سمجھتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسے دے دیتے ہیں چھوٹی دال کی طرح، تو یہ کیا ہو گئی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جزم۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم۔ اور یا جو ہے جزم والی یا ہے، تو اس سے پہلے والے حرف، جیسے یہاں پر ایک ہم با بنا دیے، با، یا یہاں پر زیر دے دیے، با کے نیچے زیر دیے، با یا زیر بی، کیا ہو گیا؟ با یا زیر بی۔ تو یا کس سے مل رہی ہے؟ زیر سے مل رہی ہے، تو اس کو یا کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس یا کو اگلے والے حرف سے، پچھلے والے حرف سے یعنی ملا کر پڑھیں گے، جیسے با یا زیر بی۔ وہیں پر با ہے، چلو یہ آئی ہے۔ اب وہ یا کیا تھی؟ با یا زیر بی تھی، با یا زیر بی تھی نا، تو یا کو کھینچا جا رہا ہے ایک الف کے برابر، لیکن یہاں صرف یا پر یا ہے، اور یہاں پر ہم کیا کر دیے؟ کیا بنا دیے؟ خری زیر بنا دیے، تو یا خری زیر ی۔ با یا زیر بی بھی اتنا ہی کھینچی جا رہی تھی، دو حرف تھا وہاں پر، کتنا؟ دو حرف تھا، با اور یا تھا، لیکن صرف یہاں پر یا ہی ہے، لیکن یا کے نیچے کیا؟ خری زیر ہے، تو یا بھی کتنی کھینچی جا رہی ہے؟ اسی کے طرح کھینچی جا رہی ہے جیسے کہ یا کے اوپر جزم تھی، اور اس سے پہلے والے حرف پر با کے نیچے زیر تھی، با کے نیچے کیا تھی؟ زیر تھی، تو اتنا ہی کھینچا جا رہا تھا۔ تو آپ لوگ خرا زبر خری زیر الٹا پیش تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح کا ان لوگوں کا شکل ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں سبق میں ہم لوگ۔ خری زیر، خری زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با خری زیر بھی برابر ہے با یا کی، با یا زیر بی کے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ خری زیر ای، با خری زیر بی، تا خری زیر تی، ثا خری زیر ثی، جیم خری زیر جی، جیم خری زیر جی، حا خری زیر حی، خا خری زیر خی، دال خری زیر دی، ذال خری زیر ذی، را خری زیر ری، زا خری زیر زی، سین خری زیر سی، شین خری زیر شی، صاد خری زیر صی، ضاد خری زیر ضی، طا خری زیر طی، ضا خری زیر ضی، عین خری زیر عی، غین خری زیر غی، فا خری زیر فی، قاف خری زیر قی، کیف خری زیر کی، لام خری زیر لی، میم خری زیر می، میم خری زیر می، جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے میم یا زیر می، تو کھینچا اتنا ہی جا رہا ہے، لیکن یہاں پر آنے کی شکل کیا ہے؟ بس الگ ہے، خری زیر ہے، اور وہاں پر یا پر جزم تھی، اور یا سے پہلے کیا تھی؟ یا سے پہلے والے حرف پر کیا تھی؟ زیر تھی، تو
تو یا مدہ اور جو خری زیر ہے ایسے ہی پرا ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن شکل ویسا ہی ہے، بس شکل میں فرق ہے، آنے کا شکل فرق ہے۔ یہ خری زیر ہے، وہ یا مدہ ہے، یہ خری زیر کہلاتا ہے، وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ ایسے نون خری زیر نی، واو خری زیر وی، ہا خری زیر ہی، حمزہ خری زیر ای، یا خری زیر ای، یا خری زیر ای، ای 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 مشق، حمزہ خری زیر ای، یا خری زیر ای، یہ پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشق کرنا ضروری ہے کہ حمزہ خری زیر ای، حمزہ خری زیر ای، یا خری زیر ای اور ای میں بہت فرق ہے، تھوڑا دھیان دیں آپ لوگ۔ مشق، آگے چلتے ہیں۔ حمزہ خری زیر ای، لام خرا زبر لا، لام خرا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، یہ کیا ہے؟ حمزہ خری زیر ای، لام خرا زبر لا، ای لا۔ اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ لام یہ خرا زبر کا شکل کیسے ہوتا ہے، فا زیر فی، ای لا فی، حمزہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچے اور لام کو بھی ایک الف کے برابر کھینچے، اور فا کو کتنا الف کے برابر کھینچے؟ فا کو ایک بھی الف کے برابر کھینچی نہیں جائے گی، کیونکہ فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے صرف، اور حرکات جو ہے زبر زیر پیش والی حرکات جو ہے اگر کسی لفظ کے اوپر یا نیچے ہو، حرکات آئے تو حرکات کو کیا کرو؟ جلدی پڑھو، سمجھے؟ جیسے با زیر بی، ہا خری زیر ہی، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، ہا خری زیر ہی، عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، ہا خری زیر ہی، رسولی ہی، یہاں پر ایسے پڑھنے تو را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا خری زیر ہی، رسولی ہی، کیونکہ جو بڑی وہ رہتی ہے تو آپ لوگ کو پڑھنے میں تھوڑا دقت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا ہجے تھوڑا ایک کرنے کے بعد پھر دوسرے کو ملاؤ، دوسرے ہو جائے تو پھر تیسرے کو ملاؤ، پھر تیسرے کو ہجے کرنے کے بعد پھر تینوں کو ایک ساتھ پڑھو، پھر لاسٹ والے کو ہجے کر کے پڑھو، ایسے ملا کر کے پڑھو گے ایک ایک کر کے تو آپ لوگ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ نون واو پیش نو، را زیر ری، ہا خری زیر ہی، نوری ہی، نون واو پیش نو، وا کو کتنا الف کے برابر کھینچے؟ ایک الف کے برابر، کیونکہ کیا ہے؟ واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا؟ نون پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ واو کیا بن گئی؟ وا مدہ بن گئی، کیا بن گئی؟ وا مدہ بن گئی۔ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور ہا کے نیچے کیا ہے؟ خری زیر ہے، زیر خری زیر، دیکھو را کے نیچے زیر ہے، کیسے؟ سویا ہوا، سوئی ہوئی ہے، اور ہا خری زیر ہی کیسے ہے؟ وہ خری زیر ہے، وہ خری ہوئی ہے، کیسے ہے؟ خری ہوئی ہے، جیسے آپ لوگ کو بتایا تھے بھی نے۔ تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچے، ہا کو، اور واو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچے، نوری ہی، اور خری زیر جو ہے اس کی آواز کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی، جیسے ہم لوگ یا مدہ کو پڑھتے تھے، یا مدہ کی آواز کدھر جاتی ہے؟ نیچے کو جاتی ہے، تو یہ خری زیر جو ہے اس کی بھی آواز کہاں جائے گی؟ نیچے کو جائے گی، جیسے واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا خری زیر ہی، وقیلی ہی، قی ہی، قی ہی، دونوں آواز نیچے ہی جا رہا ہے، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا خری زیر ہی، وقیلی ہی۔ یہاں پر دیکھو یا بھی اتنا ہی کھینچا جا رہا ہے ایک الف کے برابر، اور ہا بھی اتنا ہی کھینچا جا رہا ہے ایک الف کے برابر،
تو یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، کیا ہے؟ یا مدہ ہے، اور اس کی آواز جو ہے سیم ویسا ہی ہے، خری زیر کی ہی طرح پڑھی جا رہی ہے، اس کی آواز بھی نیچے جا رہی ہے، اور ہاں خری زیر ہی، خری زیر کی بھی آواز نیچے ہی جا رہی ہے، کھینچی بھی اتنی ہی جا رہی ہے، لیکن ان دونوں کا آنے کا شکل جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے بس۔ ہا خر زبر ہا، ذال زیر دی، ہا دی، ہا خری زیر ہی، ہا دی ہی، یہاں پر بھی فرسٹ میں بھی چھوٹی ہا، لاسٹ میں بھی چھوٹی ہا، آنے کی شکل ان لوگوں کا دونوں کی آنے کی شکل الگ الگ ہے، اور پڑھی جانے میں وہی ہے، وہ بھی ہا ایسے ہی پڑھا جائے گا، یہ بھی ہا ویسے ہی پڑھا جائے گا، سمجھے؟ با زیر بی، کیف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بیکلی، میم خارا زبر ما، بیکلی ما، پھر سے چیک کرتے ہیں، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بیکلی، میم خارا زبر ما، بیکلی ما، تا زیر تی، بیکلی ماتی، ہا خری زیر ہی، بیکلی ماتی ہی، یہاں پر پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ کیا لکھا ہوا ہے، حجے، حمزہ خاری زیر ای، لام خارا زبر لا، کیا ہو گیا؟ ای لا، فا زیر فی، زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، کیا کہا جا رہا ہے؟ زیر کو، فا زیر فی، فا زیر، فا کے نیچے کیا؟ زیر ہے، تو زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، کیوں نہ کھینچے؟ حرکات ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھے نا، تو یہیں پر یہ کہا جا رہا ہے فا زیر، جیسے آپ کریں یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ جیسے حمزہ خری زیر ای، لام خرا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، وہ حمزہ بھی کھینچی جا رہی ہے اور لام بھی کھینچا جا رہا ہے، تو یہاں لاسٹ میں فا ہے، تو فا زیر فی ایسے کریں گے تو کیا ہو گئی؟ تو کھینچا چلا جائے گی، تو ایک کیا ہوگا؟ غلط ہو گیا، ایسے فا زیر فی ایسے کریں گے بھی تو غلط ہو جائے، فا زیر فی، ای لا فی، بس۔ کیوں ایسے کہا جا رہا وہاں پر؟ کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں حمزہ خری زیر ای، لام خرا زبر لا، ای لا، یہ دونوں کھینچا جا رہا ہے، فا زیر فی، ای لا فی، بس، فا زیر فی ایسے کریں گے تو کیا ہوگی؟ غلط ہو جائے گی ادائیگی میں، کھینچیں، فا زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں، مجہول کا مطلب مجہول نہ، کہ ایسے نہ پڑھیں کہ وہ اس کی روانگی اتنا جلدی ہو کہ وہ جھٹکے آ جائے، یا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ فا زیر فی، فا کے نیچے زیر ہے یا کچھ ہے، تو اس طریقے سے نہ پڑھے کہ وہ زیر ادا ہی نہ ہو، تو کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی۔ با زیر بی، حمزہ خارا زبر آ، یا خارا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا خری زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زبری حمزہ خرا زبر آ، تو یہاں پر الف جو تھا پہلے، الف اگر با کے اوپر زبر ہوتا تب الف خالی ہو سکتی تھی، یہاں پر با کے نیچے زیر ہے، با کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے حمزہ خرا زبر آ، تو حمزہ خرا زبر جو آ گیا، تو یہاں پر الف حمزہ کے اوپر کیا ہو گئی؟ خرا زبر آ گئی، تو ایک الف کے برابر کھینچا چلا گیا، یہاں پر کیا؟ الف کھینچا گیا، با نہیں کھینچا گیا، کیا کھینچا گیا؟ الف، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ خرا زبر ہے، دیکھ سکتے ہیں آگے، یا خرا زبر یا، بے آیا، تو الف بھی ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، حمزہ بھی ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، اور یا بھی ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ الف کے حمزہ کے اوپر بھی خرا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی خرا زبر ہے، تا زیر تی، ہا خری زیر ہی، ہا کے نیچے کیا ہے؟ خری زیر ہے، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ایسے، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، اب یہاں پر تا الف زبر تا، یہاں پر کیا ہے؟ با زیر بی، الف خرا زبر، حمزہ خرا زبر آ،
تو یہاں پر بھی الف ہے، لیکن الف سے پہلے والے حرف پر با پر کیا ہے زیر ہے، تو اس لیے الف مدہ ہوگی نہیں، اور اس کو یہاں پر کچھ کرنا ہی پڑے گا، ملانا پڑے گا۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الف سے پہلے کیا ہے زبر ہے، تا کے اوپر کیا ہے زبر ہے، تو الف خالی ہے، کیا ہے حمزہ خالی ہے، تو الف پر آ جائے گا تا الف زبر تا۔ تو یہاں پر ہم کو کیا تا الف زبر تا پر آ جا رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے با میں الف ہی ملا ہوا ہے، لیکن الف کے اوپر کیا ہے خرا زبر ہے، تو کیا ہو گئی حمزہ ہو گئی، جیسے بازر بھی حمزہ خرا زبر آ لکھنے میں وہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہونے سے با کے نیچے زیر ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے الف بولے تو الف کے اوپر کیا ہے خرا زبر ہے، تو کیا ہو گئی حمزہ ہو گئی، حمزہ خرا زبر آ بھی آ۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بازر بھی کاف زیر کی تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، یہ کیا پر آ جا رہا ہے تا الف زبر تا، کیوں کیونکہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے زبر ہے، تو یہ الف ہی پر آ جا رہا ہے، کیا پر آ جا رہا ہے الف پر آ جا رہا ہے، کیوں کیونکہ جس الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اس کا کہنا مقصد کیا تھا وہاں پر، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، کیوں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے تا الف زبر تا، الف سے پہلے والے حرف پر تا پر زبر ہے، الف خالی ہے، تو یہ الف پر آ جا رہا ہے، سمجھ گئے، اور یہیں پر اگر زبر زیر پیش رہتا تو حمزہ پر آ جاتا، جیسے بازر بھی کاف زیر کی تا الف زبر تا، بکتا بازر بھی ہا خری زیر ہی، بکتا بھی ہی، الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہو گئی ہے الف مدہ ہو گئی، کیا ہو گئی الف مدہ ہو گئی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچے، اور ہا خری زیر ہی کو بھی ایک الف کے یا مدہ کے برابر کھینچے، جیسے یا کو کھینچا جاتا تھا ایک الف کے برابر، اس کو بھی ہا خری زیر ہی کو بھی یا مدہ کی جیسے کھینچا جائے ایک الف کے برابر۔ با زیر بی یا زبر یا، میم یا زیر می، بی می بی می، نون زیر نی، ہا خری زیر ہی، بی می نی ہی، اس کو اچھا سے پڑھے، آپ لوگ کو زبان پہ نہیں آئے گی، نہیں تو با زیر بی یا زبر یا، میم یا زیر می، بی می بی می، نون زیر نی، ہا خری زیر ہی، بی می نی ہی، فا یا زیر فی، ہا خری زیر ہی، فی ہی۔ اب یہاں پر لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یا مدہ ہے، فرسٹ میں کیا ہے یا مدہ، کیوں کیونکہ یا پہ اوپر کیا ہے جزم ہے، کیا ہے جزم ہے، اور جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے فا کے نیچے زیر ہے تو یا فا یا زیر فی، کھینچی کتنی جا رہی ہے ہا خری زیر ہی، فی ہی، اس کی بھی آواز نیچے جا رہی ہے اور ہا خری زیر ہی کی بھی آواز نیچے جا رہی ہے، پڑھنے میں ادائیگی ایک ہی سیم ہے اور کھینچنے بھی میں ایک ہی سیم ہے، لیکن آنے کا شکل کیا ہے الگ الگ ہے، جیسے ہا کے نیچے خری زیر ہے اور یا مدہ ہے، کیونکہ ہا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے زیر ہے، تو یا مدہ اور خری زیر ہم لوگ سمجھ گئے کیسی ہوتی ہے، تو اگلے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور اگلے اس سبق میں چلتے ہیں ہم لوگ آگے، کیا ہے الٹا پیش، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سبق پڑھایا جائے گا آپ لوگ کو اور سمجھایا جائے گا، صدق اللہ العظیم۔